یعنی جو محنت مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے وہ محنت مدینہ منورہ میں بھی ہونے لگی ہے. مدینہ سے یہ لوگ آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ مجھے تو جانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ میں تمہارا ساتھ اپنا کام بھیجوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما. ان دونوں حضرات نے جا کر وہاں مدینہ منورہ محنت کی اور ایک سال کے بعد 76 آدمیوں کو لے کر یہ مکہ مکرمہ میں آئے. یعنی ان کی محنت بہت بھرپور رہی تھی اور مدینہ منورہ کا کوئی گھر، اس کے اطراف کے قبائل کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کا چرچا نہ پہنچ گیا ہو. انہوں نے جو محنت کی تو 76 آدمیوں کو حج کے لیے لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، حضور کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی. تو ان کا اصرار ہوا کہ اب آپ مکے کو چھوڑ دیجئے اور مدینہ آ جائیے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا میں نہیں آ سکتا ہوں. یہ قصہ ہے ذی الحج کا، یعنی سال کا عربی مہینوں کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحج. یہ حضرات چلے گئے، حج کا مہینہ ختم ہو گیا. محرم، صفر، ربیع الاول، یعنی سال شروع ہونے کے بعد تیسرے مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی کہ آپ محنت کا میدان بدلیے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیے. تو ہجرت کا سفر ہوا اور ان کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کی، ایک اپنے لیے، حضور کے لیے، اور ایک دشوار گزار راستہ اختیار کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے سفر فرمایا. مدینہ منورہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ساخت رکھی وہ اس طرح کی کہ جب مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے تو ایک محلہ پڑتا تھا، ایک آبادی تھی. اس آبادی کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا قبیلہ بنو عمر بن عوف، جو ابھی قبا کا محلہ کہلاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا میں تشریف فرما ہوئے اور قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن اور ایک روایت کے اعتبار سے 24 دن وہاں مقیم رہے ہیں. اب موقع ایسا تھا جب آپ اہل اسلام کے درمیان، دیکھو نبی بنے ہوئے کتنا 13 سال ہو چکے ہیں، یہ 14واں سال ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان. تو پہلا کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر. اس قبا میں آپ 14 دن رہے ہیں یا 24 دن رہے ہیں، ایک کام آپ نے سب سے پہلے کیا، وہ کیا تھا؟ مسجد قبا کی تعمیر. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ہر ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، کبھی پیدل کبھی سواری سے قبا آپ آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنا مقبول عمرے کے برابر ثواب. یہ فضیلت المسجد کی بیان کی اور یہ حدیث قبا مسجد کے دروازے پر اب بھی لکھی ہوئی ہے. جو آدمی اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع لگا سب سے پہلے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی اپنے ننیال میں، قبیلہ بنو نجار میں آپ کا ننیال تھا، وہاں اطلاع کی کہ اب میں قبا سے مدینے میں آنا چاہتا ہوں. تو قبیلہ بنو نجار کے جتنے نوجوان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچے. اس زمانے کا ایک ماحول تھا، استقبال ہتھیاروں سے کرتے تھے. تو سارے نوجوان تلواروں کا محرابی راستہ بنا کر کھڑے ہو گئے. ایک نوجوان ادھر کھڑا ہوا، ایک ادھر، اس طرح تلواروں کا محراب بنا دور تک جہاں سے پیغمبر نکلیں گے، یوں تلواروں کے نیچے سے نکلیں گے. یہ اس بات کا پیغام تھا کہ آج تک جو کچھ ہوا ہو چکا، آج کے بعد آپ ہماری حفاظت میں ہیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکے گی جب تک ہم زندہ ہیں. ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے. اس طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے کر گئے.
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए हैं, वहां तो खुशी का माहौल ही कुछ और था। बुखारी की रिवायत में है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नबी इत्तला मिली कि हुजूर मदीना आ रहे हैं, तो सारा मदीना निकलकर सनियतुल वदा पे जाता था। एक ऊंची घाटी थी जहां से दूर तक रास्ता नजर आता था, और रोजाना सुबह में जाकर दोपहर तक खड़े खड़े देखते थे। जब धूप तेज हो जाती थी वापस घर पर चले जाते। रोजाना खुशी का माहौल। एक दिन जब आप आए हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो लोग इंतजार करके धूप की शिद्दत की वजह से घरों को चले गए। एक यहूदी अपने जानवर वहां चला रहा था, उसने देखा कि दो आदमी के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं और सफेद लिबास है, उसने चिल्लाना शुरू किया कि जिसके इस्तेमाल के लिए तुम रोजाना आते थे वो आ जा। तो सारा मदीना निकल के भागा गया, और बच्चे उन्हें तराने गाए जिनको हम लोग सुनते रहते। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मदीना तशरीफ ला रहे हैं, मालूम तारीख मालूम वक्त के अल्फाज है कि आप कुबा से चल रहे हैं और चंद किलोमीटर का फासला तय करके मदीने में आते। खुशी का माहौल, सारा मदीना बाहर निकला हुआ था, और आपस के मशवरे में एक खींच पड़ी हुई थी कि पैगंबर क़याम कहाँ फरमाएंगे, किसके घर रहेंगे, कौन से महल्ले में रहेंगे। ये बड़े एहसास की बात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को महसूस फरमाया। तो मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद आपने ये काम अल्लाह पर छोड़ दिया, यानी ऊँटनी की नकेल ऊँटनी की गर्दन पर डाल दी, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक ऊँटनी से उतर गए। ऊँटनी आई, एक जगह बैठी, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर खड़ी हुई और चली, और चल के दोबारा उसी जगह आकर बैठ गई जहां पहले बैठी थी। और इस पर बैठने के बाद अपनी गर्दन जमीन पर यूं बिछा दी। ये इस बात का ऐलान था कि अल्लाह ने जहां का हुक्म फरमाया बस वो यही जगह है, अब यहाँ से मैं नहीं हटूंगी। ये सूरत हाल थी। तो वहाँ करीब में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था। उन्होंने जैसे ही ये देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठ गई है, तो हुजूर का सामान उठाया और लेकर चले। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के पीछे पीछे चल दिए और ये फरमाया, भाई जहाँ आदमी का साथ सामान होगा वही आदमी होगा। इस तरह ये क़याम अबू अय्यूब अंसारी के मकान में तय हो गया। पैगंबर है, नमाज फर्ज हो चुकी है, अहले इस्लाम यहाँ पर है, नमाज कहाँ पर है? तो बकरियों का बाड़ा था, जहाँ बकरियां बांधी जाती थी उसकी सफाई की जाती थी, और वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहमानी के दिन पूरा करने के बाद पूरे महल्ले को जमा कर लिया, और आपने फरमाया कि मस्जिद बनाने के लिए जगह चाहिए, और आपने एक जगह की निशानदेही फरमाई कि ये जगह चाहिए। ये एक पुराना बाग था जिसमें कुछ खंडरात थे, कुछ पुराने मकानात थे, कुछ कब्रें थी और कुछ दरख्त थे, खजूर के दरख्त। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने पुराने मकानात थे फरमाया कि इनको तोड़कर जमीन के बराबर कर दो। कुछ कब्रें थी जो मुशरिकीन की कब्रें थी, आपने फरमाया कि मुशरिकीन की कब्रों को इनकी हड्डियों के साथ निकाल कर दूर फेंक कर आओ। तो सारे मुशरिकीन की काफिरों की जो कब्रें थी, उस जमाने में काफिर को दफन किया जाता था, तो सबको मिट्टी को लेकर सहाबा इकराम बाहर फेंक कर आए कि इन खबरों को यहाँ बाकी नहीं रखा, मुशरिकीन की खबरों पर मस्जिद नहीं बनती है, सबको बाहर फेंक दिया। फिर खजूर के दरख्तों के बारे में इरशाद फरमाया कि इनको काटो, और मस्जिद जो तामीर करेंगे उसके किबले की जो दीवार है उस पर इनको खड़ा करेंगे और जगह जगह खंभे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह के बारे में तारीफ फरमाई कि यहाँ मस्जिद बनानी है और ये जगह मुझे चाहिए। ये जगह थी दो यतीम बच्चों की, साहब और सुहैल, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हमारी बड़ी शहादत की बात है, ये जमीन हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हैं, लानतलुबु समनहु, हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर कीमत के हम जगह नहीं लेंगे, कीमत के साथ जगह लेंगे। अरे मस्जिदें सारे मुस्लिमीन, सारे अहले इस्लाम की होनी चाहिए। मस्जिद किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं, ये अल्लाह का घर है, सबको इस पे बराबर आने का और इबादत करने का बराबर का हक है। जो पहले आ जाएगा सबसे आगे जगह पाएगा,
जिस आदमी ने मस्जिद बनवाई है वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जगह है, कोई जगह खास नहीं कर सकती, ये सब के लिए। अगर किसी एक आदमी से जगह ले और उससे पैसा ना ले, हो सकता है कि उसके वाला आदमी जो कहे मस्जिद तो हमारी है ना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम नहीं, कीमत लो। तो उस जमाने के एतबार से कीमत तय की गई और 10 दीनार दिए गए और मस्जिद तामीर की गई। 6 महीने में मस्जिद नबवी तामीर हुई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस शरीक है। ईंट लाते थे, उठाकर पत्थर लाते थे। आज का जमाना नहीं है कि टेलीफोन करते हैं, हाँ भाई 1 ट्रॉली ईंट लिया, 1 ट्रॉली पत्थर लिया, जमाना थोड़ी था। उस जमाने में ये था जैसे मशवरे के लिए आप सब हजरात इकट्ठे होंगे, भाई 1 फुट के 1 फुट चौड़ाई 1 फुट मोटाई के 100 पत्थर चाहिए, 1.5 फुट मोटाई 1.5 फुट चौड़ाई की 100 पत्थर चाहिए। बताओ भाई फुट वाले कौन लेकर आएंगे और 1.5 फुट वाले कौन लेकर आएंगे? जी जी, अब पहाड़ पे जा रहे हैं और तलाश कर रहे हैं और पत्थर कंधे पर रख कर ला रहे हैं। अपने हाथ से कुछ ईंट बनाते थे, कच्ची ईंटें, उनसे मस्जिद तामीर करते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर भी इस्तेमाल फरमाया, कच्ची ईंटें भी इस्तेमाल फरमाई और 6 महीने में मस्जिद तामीर हुई। देखो इस सारी तफसील से ये बात समझाना मकसद है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौका मिला पहला काम मस्जिद की तामीर। क्यों? इसलिए कि उम्मत का बनाव, उम्मत का सुधार मस्जिद के साथ वाबस्ता है। आज ये मस्जिद है तो इस बहाने से इतने सारे मुसलमान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये दीन की बातें हो रही है। हम सब ने ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है। अगर ये मसाजिद ना होती तो किस तरह दीन इस्लाम की तालीम आम होती, किस तरह ये सब इस्लामी निज़ाम कायम होता, कैसे इस्लामी माहौल बनता। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मस्जिद की तामीर। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी हयात तय्यबा में अलग अलग मकामात पर 9 मस्जिदें तामीर की। हुजूर की जिंदगी में मदीना मुनव्वरा में 9 मस्जिदें तामीर हुई है। कभी कभार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मस्जिदों का हाल चाल पूछने के लिए भी जाया करते थे और उन मस्जिदों में भी नमाज पढ़ा करते थे। मस्जिदुल क़िबलतैन जो ऊपर हज के लिए गए होंगे, देखा होगा आपने, एक जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए थे और ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए वहां पहुंच गए, उसी मुताबिक किबला हो गया। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाजिद में जाया करते थे। तो हुजूर ने इस मदीना मुनव्वरा में जिसमें मुसलमानों की काफी आबादी थी, अलग अलग महलों में अलग अलग मकामात पर मस्जिदें तामीर फरमाई। मस्जिदें बनी हैं। इन मस्जिदों की तामीर कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा? अहले ईमान। मुसलमान ही इनको तामीर करेंगे, मुसलमान ही इनकी देखभाल करेंगे। कुरान करीम में ये मसला है और ये मसला कब पैदा हुआ? 8 हिजरी के बाद जब हज फर्ज हुआ है, 9 जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में आए हुए 9 साल हुए हैं, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने के लिए जो जमात भेजी उसका अमीर बनाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जाइए अमीर हज बनकर। उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा और चंद ऐलानात सिखाए कि ये ऐलान जगह जगह करना। उन ऐलानों में से एक ऐलान ये था कि आज के बाद कोई मुशरिक मक्का मुकर्रमा में हज के लिए नहीं आएगा। ये आखिरी साल और 4 महीने की मोहलत है। सारे मुशरिकीन यहाँ से छोड़ छोड़ कर चले। आज के बाद कोई मुशरिक हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा में नहीं आएगा। आज के बाद कोई नंगा होकर तवाफ नहीं करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी में मक्का फतह करने के बाद काबे को साफ कर दिया था। वो तौहीद का घर था, अल्लाह का घर था। पैगंबर ने ऐलान फरमा दिया। तो उस मौके पर आलम में चर्चा पैदा हुई कि इतने लंबे ज़माने से हम लोग काबे की देखभाल करते आ रहे थे, मोहम्मद ने हमसे हमारी तौलियत छीन ली, मोहम्मद ने मक्का पर कब्जा कर लिया, काबे को हमसे छीन लिया। तो कुरान ने कहा मा कान लिल मुशरिकीन अन यअबुदू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। ये काफिर लोग जो अपने कुफ्र पर खुद गवाही दे रहे हैं हर वक्त बुतों के सामने सजदा करके,
ان کے لیے یہ مناسب کام تھوڑی ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے اور کعبے کی دیکھ بھال کریں گے، اس کے بعد متولی بنیں گے، اس کے متولی تو مسلمان ہی بنیں گے۔ پھر آگے قرآن نے وضاحت کے ساتھ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کی تعمیر تو مومنین ہی کریں گے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان مسلمانوں کا فریضہ ہے مساجد کی تعمیر کا۔ اور تعمیر کیسی ہوتی ہے؟ دو طرح کی تعمیر ہے، ایک تعمیر ظاہری، ایک تعمیر باطنی۔ اچھا سمجھ رہے نا؟ تعمیر ظاہری وہ ہے جو یہ کام ہو چکا، دیواریں کھڑی ہو گئی، ٹائل لگ گئے، پنکھے لگ گئے، مولانا ہاشم صاحب نے اچھی چھت بنوا دی، ماشاءاللہ سہولت کی ساری چیزیں، بیت الخلاء، ضرورت سے فراغت کے لیے مقامات، نور خان سب بن گئے، یہ تعمیر ظاہری ہے۔ اور پھر اس کے بعد تعمیر باطنی، یعنی مسجد کی آبادی نمازیوں کے ذریعے سے۔ اب یہ مسجد آباد، تعمیر باطنی نمازیوں کے ذریعے سے اس کی آبادی ہوگی۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ تم بالکل اسی طرح کا کام کرو گے مساجد کو لے کر جیسا کہ یہود نصارہ نے کام کیا کہ اپنے عبادت خانے خوب شاندار بنائے، اچھا چونا لگایا، اچھا ٹائل لگایا، بالکل یہود نصارہ نے یہ کام کرو، تم بھی یہ کام کرو گے۔ ثم لا يعمرونها الا قليلا، پھر تم کو آباد نہیں کرو گے مگر تھوڑے سے آباد۔ اب اگر یہ مسجد فجر کی نماز میں بھر جائے گی، سمجھ لینا کہ مسجد حقیقی معنی میں تعمیر ہو گئی اور آباد ہو گئی۔ اور اگر فجر کی نماز میں آدمی کب رہتے ہیں تو گڑبڑ۔ جب اور نماز میں بات نہیں کرتے، فجر کی نماز میں بات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز سب سے اہم نماز ہے، خاص طور سے اس موسم میں، سردی کے موسم میں سب سے اہم ترین نماز فجر کی نماز۔ اگر فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے اور نمازی بھرپور آ رہے ہیں تو یہ مسجد آباد ہوگی۔ اس تعمیر باطنی کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر، اس مسجد کے اطراف میں، اس ماحول میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان تمام کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو سخت وعید ہے۔ ایک مسجد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تو 4 ہی آدمی تھے، آپ نے فرمایا مسجد آباد نہیں ہے، یہ مسجد آباد، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو، ہر وقت ذکر سے، فکر سے، تسبیح سے، تعلیم کے حلقوں سے یہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہر وقت آباد رہتی تھی، کچھ نہ کچھ کام تعلیم کا، مشورے کا، نماز کا وہاں ہو ہی رہا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا۔ اگر آج مسجد نبوی میں جا کر دیکھو گے تو آپ کا حجرہ شریفہ ہے جہاں آپ مدفون ہیں، اسی میں سے دروازہ تھا، اس دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا، آپ ہر وقت مسجد کی نگرانی کرتے ہیں۔ مسجد میں ذرا سی آواز آئی، پردہ ہٹا کر دیکھا کون ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں صحابہ کیا کر رہے ہیں، کبھی اس جماعت کے ساتھ کبھی اس جماعت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ تعمیر کا مطلب اعمال سے اس کی آبادی، اس لیے میرے بھائیو مسجد بن گئی، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اعمال سے، نماز سے، ذکر سے، فکر سے اس کو آباد کریں، پوری طرح یہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، یہاں کا دینداری کا ماحول ہے، سارے لوگ دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، علماء سے جوڑ رکھتے ہیں، مسجد تو انشاءاللہ امید ہے کہ آباد ہوگی۔ میں تو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ہے اس مسجد کو آباد کریں۔ مسجد میں جب بنی ہے تو اس کے آداب کا لحاظ کرنا ہے۔ مسجد کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس میں شور ہوگا نہیں، دنیا کی کوئی بات نہیں، دنیا کی باتیں کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں۔ دینی بات کریں گے، ذکر کریں گے، مذاکرہ کریں گے، اسباق ہوں گے، علمی باتیں ہوں گی، ان کی گنجائش ہے، بیان ہوگا، واعظ ہوگا، اس کی گنجائش ہے، دنیا کی باتیں نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مساجد میں ان کے آداب کی رعایت نہیں کی اور مسجد میں باطل طریقے پر شور بھوگا کیا، یہاں جھگڑے فساد کیے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔
اس لیے مساجد کا دھیان رکھو، ان مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے شور ہوگا نہیں ہونا چاہیے، ہاں تعلیم ہوگا، حلقہ لگے گا، جماعت آئے گی، تعلیم ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن دنیا کی باتیں نہیں، شور ہوگا نہیں ہوگا۔ سائد بن یزید کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، سائد بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی آباد دن میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ امیر المؤمنین تھے، ایک چیز کی نگرانی کرتے تھے۔ دیکھو امیر ایسا ہوتا ہے، یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں، اگر فرات کے کنارے کوئی بھیڑیا کسی بکری کو پکڑتا ہے تو ذمہ داری عمر کی۔ رات کو جاگتے تھے، حالات کی خبر بھی نہیں کرتے تھے کیا ہو رہا ہے، اس طرح میں پڑھے ہیں، پوچھ رہا ہوگا حکایت صاحب، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کرے مسجد کی بھی، مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے جوبے میں کوڑا رکھتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی باہر نکلتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، باہر نکالتے تھے اصلاح بھی، ہاتھ اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو سائد بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پوری مسجد میں سے ایک جگہ سے دو آدمیوں کی بات کرنے کی آواز آئی، دو آدمی کی بات کرنے کی آواز، اور دو آدمی بات کس میں ایسے بات کریں گے تو یہ آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں بیٹھ کر دو آدمی بات کر رہے ہیں۔ تو سائد بن یزید کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک کنکری میرے پاس آ کر گری۔ دیکھو مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ ایسا نہیں تھا، بیچ میں ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک آپ اس دنیا میں ہے مسجد نبوی میں صف نہیں بچھی، یہ تو ہمارا پوری آپ کی پوری حیات میں مسجد نبوی میں صف نہیں بچھی، آپ کی پوری حیات میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، مستقل، کبھی ضرورت پڑی تو گھر سے لے کر آئے، پوری زندگی یہ صف نہیں بچھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفے سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام کرنا پڑتا تھا، صحابہ کے سب کھڑی کرو، تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع نہیں کرتے تھے، ایک بڑی لکڑی آپ نے لی تھی اور یوں سب کے پیٹ میں لگاتے تھے، تو آگے ہو جا تو پیچھے ہو جا، تو آگے ہو جا تو پیچھے ہو جا، یوں سب کو سیدھا کرتے تھے۔ کیوں؟ تو اگر اس طرح کی صف ہوتی کیا ضرورت تھی؟ جیسا بھی ہم اعلان کرتے تھے اپنی ایڑیاں ذرا کنارے پر لے جاؤ، اپنی انگلیاں قبلے کی طرف کافی ہو گیا، لیکن پیر پر جا کر لکڑی لگاتے تھے، کیوں؟ صف نہیں، پوری زندگی یہ صفیں نہیں بچھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو فرش تھا وہ کنکریوں کا تھا، کنکریوں پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے اور مٹی تھی۔ تو سائد بن یزید کہتے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک کنکری کر کے میرے اوپر گری، میرے پاس گری، میں نے بھی پلٹ کر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے مجھے یوں بلایا اور بلا کے میرے کان میں کہا یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں، میرے کان زور سے نہیں کہا، ادھر کان میں کہا یہ دو آدمی بات کر کھلا کر، وہ دو آدمی آئے، حضرت عمر نے پوچھا، میں کہا نام تمہا، کہاں کے ہو بھائی، کہاں کے ہو؟ ان کا نام میرا طائف، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنتما من هذا البلد، اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، لاوجعتکما، تو تمہاری کمر ادھیڑ دیتا تھا، بہت بات ہے، چونکہ تم باہر کے ہو، پتہ نہیں ہے مسجد کا کیا عادت ہے، اس لیے تمہیں میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اور اگر تم یہیں کے ہوتے مدینے کے تو تمہاری بہت خبر لیتا میں۔ سائد بن یزید کہتے ہیں کہ آپ اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر یوں بھی تو کہہ سکتے تھے یا صاحب، یوں نہیں کہا، انہوں نے کنکری پھینکی۔ بولنے کی آواز تیز ہوتی ہے، کنکری کی آواز ہلکی ہوتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع فرمایا، کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ دیکھو حضور کی کیا کیا ہدایتیں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مذاق میں کنکری پھینکنے سے منع فرمایا۔ کبھی کبھی کنکری آدمی یوں پھینکتا ہے اور ایسی جگہ جا کر لگ جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ کنکری پھینکی اور آنکھ میں جا لگی تو اتنا نازک مقام ہے، تباہ ہو گیا وہ۔ یہ اور بھی ایسی جگہ ہے وہاں جا کر کنکری لگ سکتی، پیغمبر نے منع فرمایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط سے کہ ان کو نہ لگے اور ہلکی آواز ہو۔ اگر یوں کہتے تھے صاحب تو آواز تیز ہوتی مسجد میں، تو ہلکی آواز پھر دوسرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
متوجہ ہونے کے بعد اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا، آواز نہیں کی، اشارے سے بلایا، پھر اشارے سے بلا کے کان میں کہا ان دو آدمیوں کو، یعنی حضرت عمر یہ نہیں کر سکتے اے دو آدمی جو بات کرے گا، یہ نہیں کہا کہ یہ ساری احتیاطیں کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر ایران کی، تران کی، واہی کی، تباہی کی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کرام مسجد کا اتنا خیال فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں بنی ہیں لیکن مسجدوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے آداب بتائے ہیں، مسجدوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی صفائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا ہے، اور محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم فرمائے ہیں کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے آدمیوں کا انتظام کرنا، اگر بلا معاوضہ نہ ملتے ہوں تو معاوضے کے ساتھ رکھنا۔ حضور کے زمانے میں مسجد کی صفائی کے لیے جو لوگ رکھے گئے تھے وہ بلا معاوضہ ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، ہے نا، وہ آتے تھے اپنی خدمت پیش کرتے۔ آج بھی مرکز نظام الدین میں چلے جاؤ تو جتنے مسجد کی خدمت کرنے والے سب بلا معاوضہ ہیں، 2 مہینے کی ترتیب میں لوگ آتے ہیں مسجد صاف کرتے ہیں تو بلا معاوضہ۔ محدثین کا فرمان اگر بلا معاوضہ نہ مل سکے تو معاوضے سے انتظام کرو، لیکن مسجد صاف ستھری رہنی چاہیے، مسجد کو صاف ستھرا رکھو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا۔ ایک کالی عورت تھی، ایک روایت کے اعتبار سے ایک کالا مرد تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو کیا تکلیف دیں، ہم نے خود ہی ملایا کفن پہنایا، جا کر دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی، دلونی علی قبرہ، مجھے لے چلو اس کی قبر پر لے چلو۔ پیغمبر وہاں تشریف لے گئے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر کو سامنے لے کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ اہتمام کیوں کیا؟ وہ مسجد کی صفائی کرتا، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ 2 باتیں ہیں، مسجد کی صفائی کرتی تھی یا کرتا تھا۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام نے اتنا اہتمام، تو مساجد کو صاف رکھنا یہ بھی مسجد کا ایک ادب ہے۔ مسجدیں بنیں گی اور بنیں گی لیکن ان کو آباد کرنا، ان کے آداب کا لحاظ کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو ان مساجد میں پھر دنیا کی بات ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان مساجد کے بارے میں فکر کریں۔ مسجد بن گئی، الحمدللہ، اللہ نے بنوا دی، اللہ کا شکر احسان ہے، اپنی مسجد آباد بھی ہوگی، تعلیم کے حلقے بھی لگیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اس سب کے لیے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آج آپ سب کو بلایا اور سب یہاں پر اکٹھے ہوئے، مفتی صاحب کا مدرسہ چھپوایا اور بھی کئی سارے علماء حضرات تشریف لائے، یہ سب حضرات دوسری مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، یہاں آگے اس کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے نا، برکت کے لیے پیغمبر نے یہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے، 3 آزار پیش آئے۔ پہلا عذر، ان کے مکان اور مسجد کے درمیان میں ایک نالا بہتا تھا، عام دنوں میں وہ سوکھا رہتا تھا تو نالا پار کرتے تھے، مسجد پہنچتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ برسات کے زمانے میں وہ نالا بہہ پڑا، بارش ہوئی، نالے میں پانی آ گیا، اب کیسے جائیں گے؟ دوسرا عذر، یہ 3 عذر حدیث میں ہے۔ دوسرا عذر، اتبان ابن مالک انصاری عمر بڑھنے کے ساتھ موٹے ہو گئے، اب موٹاپے کی وجہ سے چلا نہیں جاتا تھا۔ تیسرا عذر، ان کو رچودے کی بیماری تھی، ہماری بات پہلے بہت کم ہے، رات کو نہیں دکھتا تھا، دن میں دکھتا تھا، رات کو نہیں دکھتا تھا، ایسی یہ بیماری پر پہلے بہت تھی۔ تو 3 عذر، نمبر 1 رات کو دکھتا نہیں تھا تو عشاء میں اور فجر میں اب میں کیسے جاؤں گے، بیماری لگ گئی ہے۔ نمبر 2 بوڑھا بہت ہو گیا، حضرت چلا نہیں جاتا ہے۔ نمبر 3 نالا بیچ میں بہ پڑا ہے، کیسے نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا؟ پیغمبر میں اپنے مکان میں ہی اپنی نماز کی جگہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، اس مسجد میں بھی نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ۔ نالا بہنے کی وجہ سے نالے کی دوسری طرف جو آبادی کو بھی نماز پڑھیں گے، آپ آ جائیے برکت کے لیے نماز پڑھ لیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی چاشت کے وقت آیا تھا، آپ نے آتے ہی بتایا کہاں نماز پڑھنی ہے؟ تو کہتے میں نے ایک جگہ متعین کی، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت پوری ہو گئی، سلام پھر گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت واپسی کی، تو سب نے کہا بھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ ہم نے آپ کے لیے
آپ کے لیے ہم نے زمانے کے اعتبار سے کیا کیا ہوگا، اس کو دلیل یا حلیم وہ چیز بنائی گئی تھی، ایک ملیدہ سا یعنی گوشت تھا، اس میں گیہوں تھے، اور دوسری چیز اس کو پکا کے کھچڑا کیسے کھچڑا بنایا آپ کے لیے حضرت، اور سب کے لیے جو لوگ آئے کھچڑا بنایا ہے وہ کھا لیجیے پہ تشریف لے جائیے، وہ تیار نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرنے کی، جب وہاں بیٹھے تو ایک آدمی نے کہا این مالک بن دخیشن، اب یہ سب دکھ رہے پورا دیکھ رہو، مالک بن دخیشن نظر نہیں آ رہا کہاں گیا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ کہاں آئے گا، وہ تو منافقین کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بات مومن کے بارے میں نہیں کہنی ہے، لیکن وہ آدمی لوگوں کی عادت ہوتی نہیں مانتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو منافق نہیں کہنا چاہیے، اس کو اچھے لقب سے یاد کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائے مسلمانوں کی کہ کسی بھی مسلمان کا اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ اس کی خوبی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی برائی کے ساتھ نہیں۔ اور اگر تذکرہ چلے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ فوراً غائب مسلمان کا دفاع کرے، جو مسلمان وہاں پر نہیں ہے اس کا دفاع کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ اس مجلس سے رخصت ہو جائے۔ اب یہ حکموں پر جو دائرے بنے ہوئے ہیں اور حکم گروپ بڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں رات میں رسول یہ بات فوراً نہیں بھائی یہ بات شروع مت کرو، نہ اللہ معاف کرے، نہ میں شروع نہیں، تمہیں ایسا کہتا ہوں میں نہیں یہ سمجھتا ہوں اگر طاقت ہے، اور اگر تم نے ایسے لگے میں گھبرا دے گو تو چپکے سے اپنے سامانوں کا پاس ہٹ جاؤ، لیکن کسی مسلمان کی غیبت میں حصہ مت لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلچسپی کے ساتھ سننے والا بھی غیبت کرنے والا ہے، جس کو پتا ہے المستمع سن رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن غیبت ہو رہی ہے لیکن سن رہا ہے، بس یہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہے، اس کو بھی وہی گناہ ہے جو غیبت کرنے والے کا گناہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے مساجد میں گئے ہیں، اہل علم کو بلایا گیا ہے تاکہ اہل علم آ کر مساجد کو شروع کریں، افتتاح میں برکت کی دعا کریں اور مسجد کے آداب سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے، اس نے کرم فرما کر یہ مسجد ہمارے لیے تیار کروا دی۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو اعمال کے ذریعے سے آباد کریں، اس مسجد کو وہ سب کام ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کام ہوا کرتے تھے۔ کوئی آدمی ایسا ہو، ایک آدمی جو مسجد کا ٹوٹا ہو، جب چاہو جب مسجد اس کے ہاتھ میں مل جائے، اگر کوئی جماعت رات کو 12 بجے آ پڑی تو مسجد کا ٹوٹا دستیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ دیکھو بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا تو مرض الوفات کا آپ نے خاص اعلان فرمایا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر، ان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیوں؟ وہ مسجد کے ٹوٹے ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین بنیں گے، وہ امیر المومنین بنیں گے۔ نہ جانے رات میں کس وقت مسجد کا تقاضا آئے گا، نمازیوں کا تقاضا آئے گا، مسلمانوں کا تقاضا آئے گا، تو اسی وقت ابو بکر دستیاب ہو، دروازے نکل کے فوراً آ جاتے ہیں۔ اب یہ سب حجرے ایسے بنے ہوئے تھے، آج بھی اگر مسجد نبوی کے اگلے حصے میں جاؤ گے، کبھی اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو وہاں دیکھنا روزے کی طرف سے داخل ہوتے ہیں اور اس سے ادھر چلیے ایک گیٹ ہے، وہاں جا کر دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا، وہی مکان تھا۔ اس مکان میں جو دروازہ اس طرف تھا وہ کھلا رکھا، باقی جتنے مکان تھے سارے صحابہ کے وہ سارے دروازے بند کر دیے کہ کسی کو بھی مسجد میں آنا ہے جو گھوم کے آؤ اور مسجد میں داخل ہو۔ لیکن ابو بکر صدیق سیدھے داخل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد، ہر مسجد کا ایک امام، ایک مؤذن یا خاص نمازی یا مسجد کا پڑوسی رہتے جو ہر وقت دستیاب ہو مسجد کی دیکھ بھال کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا۔ تو ہر مسجد نبوی کے طرز پر آباد رہے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کا احسان بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ اپنا گھر عظیم الشان ہم سب کو تیار کر کے دے دیا. اس کی آبادی کے لیے فکر مند بھی رہیں, کوشش بھی کریں. اگر یہ کام کرا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی. بالکل آسمان والوں کے لیے یہ مسجدیں اسی طرح چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. یہاں سے بیٹھ کے ہم ستاروں کو ممتاز طریقے پر دیکھتے ہیں, 1 2 3 الگ الگ. ایسے ہی آسمان والے نیچے مسجدوں کو دیکھتے ہیں, یہ مسجدیں ایسے ان کے لیے چمکتی ہیں. یہ اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں آدمی آیا ہوا اللہ کا مہمان ہے, وہ اللہ کی پناہ میں آیا ہے. شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلامی آداب اور اسلامی شریعت کی نگرانی میں صحیح ہو, غلط کام نہ ہو. تو مسجد کی آبادی کی فکر کریں گے سب بھائی انشاءاللہ. خاص طور سے وہ لوگ جو مسجد کے احکام میں رہتے ہیں, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہر چیز کی دیکھ بھال کرنا. اسی طرح اس مسجد میں مکتب کا نظام, وہ مکتب بن گیا ہے. بس اب مسجد شروع ہو گئی تو جلدی سے جلدی معلم کا انتظام کرنے کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسجد بنائی سامنے شکوا چبوترا بنایا. ایک چپل کو تھا کیا, کھجور کے تلے کھڑے کیے, پھر کھجور کی شاخیں یوں اس کو اوپر رکھ دی گئی. یہ مسجد میں چھت تھی, اوپر سے دھوپ بھی آتی تھی, بارش پڑتی تھی, اس کی بوندیں بھی صحابہ کے اوپر گرتی. ایسے ایک چپل سامنے بنا دیا, اس میں ایک وقت میں 70 صحابہ پڑھ رہے ہیں. جب زیادہ ہو جاتے تھے تو گروہ احتجاجی جاؤ مسجد میں آرام کر لو, تھوڑے ہونے کے وہیں آرام کرتے. یعنی مسجد کے ساتھ تعلیم کا مکتب, قرآن پڑھاؤ, دین پڑھاؤ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کا تقاضا ہے اس کے لحاظ سے ملت کو افراد تیار کر کے دو. اب تک چل گیا, اب نہیں چلے گا, ہے نا. اب تک صرف یہ چل گیا قرآن پڑھ لیا, حافظ, یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو فرض عین ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حافظ بھی بناؤ, عالم بھی بناؤ, مولوی بھی بناؤ. اس کے ساتھ ساتھ جو رائج علوم ہے, چاہے وہ علوم اصلیہ کہہ لو, علوم دنیا میں یہ کہہ لو, اگرچہ کوئی علم دنیا کا نہیں, سبھی علم دین کے ہیں. بھائی علم کا مقصد کیا ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو. سنجیدہ مطلب آدمی ہر کام سوچ سمجھ کر گہرائی اور غور و فکر کے ساتھ کرے. جو ان پڑھ ہوتا ہے نا, وہ انلڑ ہوتا ہے, یوں ہی جو چاہتا کر ڈالتا ہے. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے پلان بناتا ہے, پلان بنا کے کام کرتا ہے. یہ پلان بنانا ہے, اس کو کیسا پورا کرنا ہے, یہ کام, یہ ان پڑھ کی نشانی ہے. سنجیدہ یعنی علم کا مقصد ہی سنجیدہ بنانا ہے. اور جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے تو علم کی دولت آتی ہے. دیکھو قرآن کی تعلیم, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. سنجیدہ ہو جاؤ, اللہ تم کو علم دے دے گا. تو ابھی اہل علم کی تعداد پیدا کرنا, یعنی جو رائج علوم ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں عزت, مقام اور رہنے کا حوصلہ ملتا ہے, ان علوم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. انہی بچوں کو جن کو ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, ان کو رائج علوم پڑھاؤ. یعنی اس مکتب کے ساتھ ایک اسلامی اسکول کا انتظام ضرور کرو, ہر مسجد کے ساتھ. میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے, اچھی طرح میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کسی چیز کے خلاف مت سمجھیے. میں ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں, ہمدردی کے ساتھ لے لیجئے. میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے بچے کو 5ویں تک پڑھنے کے لیے میں کسی ایسے آدمی کے حوالے کروں کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو. وہ تو کیا کرے گا, صبح کے وقت میں ایک اونٹ کے سامنے رکھوا کر سارے بچوں کو یہ کھڑا کر دے گا, چلو بچوں پرارتھنا پڑھو. اب بچے پرارتھنا پڑھ رہے ہیں, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کہنے کی وجہ سے اس کا ایمان بچ رہا کہ نہیں بچ رہا, مجھے نہیں معلوم. اور آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ میرے بھائیوں گھبرا جائیں گے کہ ان بچوں کا ایمان کس طرح لوٹا جا رہا ہے. ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میرا ایمان اجازت نہیں دیتا غیر اللہ کی پرستش کرنے کا, غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا. اور یہ کام ساری اسکولوں میں ہو رہا ہے. اور ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہوں, یہ کام صرف وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں. ہمارے وہ بچے جن کے پاس مکتب کی تعلیم نہیں ہے اور رائج علوم میں وہ بڑے بڑے ماسٹر ہو گئے, وہ نہیں جانتے دینی عقیدہ کیا ہے, تو ہمارے مسلمان ماسٹر وہی کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے
ہمارے انہی بچوں میں جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، انہی میں اچھے ماسٹر بھی ہم کو چاہیے، ہمیں اچھے وکیل بھی چاہیے، اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، جو یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹری پیشہ نہیں ہے، ہمدردی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ پیشہ والا ہے، اس نے سمجھوتا کر رکھا چیک اپ والے سے بھی، میڈیکل اسٹور والے سے بھی، اتنا پرسنٹ تجھ سے دوں گا، اتنا پرسنٹ تجھ سے دوں گا، یہ سب کام ہے۔ اور اگر یہ عالم جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، سیرت کو جانتا ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ کام یہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ سب اندر اندر سمجھوتے کرنا ناجائز حرام ہے۔ 500 روپے الٹرا ساؤنڈ والے کے، 300 روپے ڈاکٹر صاحب کے، عام بات ہے یہ، ڈاکٹر تحقیق کر لو۔ اگر کوئی مسلم ہوگا، مومن ہوگی، نام کا نہیں، عبداللہ نہیں، عبد الخالق نہیں، صحیح معنی میں ایمان والا ہوگا، قرآن کا جاننے والا ہوگا تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو میری اپیل اور گزارش ہے، فلان بھی ہے، مولانا ہاشم صاحب بھی چاہتے ہیں، ان کے والد صاحب بھی چاہتے ہیں کہ آگے جو جگہ ہے اس میں اسلامک اسکول یہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کروائیں گے اس کام کو۔ میری اپیل یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بدھی دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، محلے محلے، مسجد مسجد اسلامی اسکول، جیسے اسلامی مکتب، اسلامی اسکول، اتنے 2 گھنٹے ہمارا مکتب، پھر 4 گھنٹہ ہمارا اسکول، یا 2 گھنٹے ہمارا مکتب، 2 گھنٹہ ہمارا اسکول، یا ملا کر سبجیکٹ چلائیے کہ 1 گھنٹہ اسکول، 1 گھنٹہ مکتب، کچھ نہ کچھ تدبیر کرو۔ اور یہ کریں گے ہم ہی، ہمارے علاوہ دنیا میں تو کسی سے امید رکھو کہ کوئی آئے گا کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ ہمیں خود سمجھنا ہے اور خود کرنا ہے، ورنہ آنے والی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ ان کا ایمان بچانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب 5ویں تک پڑھ لیا، 8ویں تک پڑھ لیا، یہ بچہ 5ویں 8ویں اس وقت اسلامی ماحول میں کر کے جب آگے جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر کوئی اس اسلام کو نہیں ہٹ سکتا، پھر نہیں ہٹ سکتا۔ شروع میں جو معصوم تختی پر لکھا جاتا ہے وہ ایسا جیسے پتھر پر آپ نے کندھا کر دیا ہو، جڑ دیا، اب وہ مٹے گا نہیں جو شروع میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان معصوم تختیوں پر عقیدہ لکھو مضبوطی کے ساتھ، 8ویں ہو جائے اب اس کو بیچو، سونا بھی جائے گا پڑھنے کے لیے، برقع ہو جائے گا پڑھنے کے لیے، نویدہ بھی جائے گا پڑھنے کے لیے۔ یہ اب کسی کے قابو آنے والا نہیں ہے جب 8ویں تک ہمارے ماحول میں پڑھ لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا انتظام کرو اور کریں گے انشاءاللہ، ہر جگہ ہر مسجد کے ساتھ یہ انتظام کریں گے۔ ایک بچہ مکتب میں سے پڑھ کے جا رہا تھا، مفتی یوسف صاحب نے سمجھا کہ ایک بچہ مکتب سے پڑھ کے جا رہا تھا، باہر نکلا، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، معصوم تختی پر جو لکھا جاتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جب نکلا تو سامنے سے نکل لا کر ایک بندہ ہے، اس نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد میں سے۔ کیا پڑھ کر آ رہے ہو؟ استاد کے پاس پڑھ کر آ رہے ہو۔ کیا پڑھ کر آ رہے ہو؟ تبت یدا ابی لہب۔ تو بزرگ نے کہا کہ غلط پڑھا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ بچے نے کہا نا، میرے استاد نے پڑھا تبت یدا ابی لہب۔ بزرگ نے کہا تبت یدا، تیرے استاد غلط پڑھا تھا، تبت یدا ہے، تو اس کو تبت یدا مت پڑھ۔ تو بچے نے یوں کہا کہ اگر تو مجھے عرش الہی پر بھی تبت دکھا دے گا میں تبت ہی پڑھوں گا، میں تبت نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے میرے استاد نے تبت پڑھا، اگر تو مجھے وہاں دکھا دے گا، لکھا ہوا کہ تبت یدا، میں جب بھی نہیں پڑھوں، میں کیا پڑھوں گا؟ تبت یدا۔ یہ بچپن میں اس معصوم تختی پر جو لکھ دیا، یہاں جو بٹھا دیا، وہ مضبوط رہے گا، وہ بدلے گا نہیں۔ اب وہ 8ویں تک پڑھنے کے بعد دنیا میں کہیں جائے، کوئی کچھ بھی کہہ کرے، یہ تو بیو ہے، یہ مسلمان ہے، جو ہے اللہ ہی کرے، اللہ کے کرنے سے ہو، یہی کہتا رہے گا۔ لیکن اللہ کہلوا عام مسلمانوں نے دعوت تبلیغ والوں کی بات سن کے اللہ کرتا، اللہ کا حق کرا، جہاں چلے جائیں غیر مسلم اس بات کرتے ہیں اللہ ہی کرے، اللہ ہی کرے، اللہ ہی کرے، یہ کی بات نکلتی ہے۔ کیوں؟ یہ بات ہمارے دل پر لکھ گئی ہے، یہ بیٹھ گئی ہے۔ تو ان بچوں کو اگر بچپن میں 8ویں تک ہم نے اپنے اسلامی تربیت اور ماحول میں رہ کر ان کو پڑھا لیا، اب ان کو جانے دو، ہم منع نہیں کرتے، ان کو سب کچھ بنا ہوا بنا نہیں، ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے۔ کس زمانے میں لکھا امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ جس طرح حافظ قرآن پیدا کرنا اور جس طرح عالم قرآن پیدا کرنا اور بنانا امت پر فرض ہے، اسی طرح ڈاکٹر بنانا بھی امت پر فرض ہے۔ امام غزالی نے لکھا اس زمانے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے ماحول سے جو مسئلہ چل رہا ہے، میری اور آپ کی شاید گزر گئی، آگے ان پڑھ لوگوں کی گزرے گی نہیں۔ حالات ایسے چل رہے ہیں، اس لیے ان بچوں کو پڑھاؤ، مضبوط کرو۔ تعلیم سے، شکشا سے اندر مضبوطی آتی ہے، آدمی اپنے حق کے لیے لڑتا ہے، اور اگر ان پڑھ ہوتا ہے تو ہمیں تو نہ کہیں تبھی
گے کیسے کرو گے کہاں لکھو گے کہاں کرو گے وہی کر کے پیچھے چھوڑا ہے. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھتا ہے. کیا لکھ رہے ہو دکھاؤ پڑھ کر سناؤ میں پڑھوں گا پہلے سائن بعد میں کروں گا 10 باتیں کہتا ہوں. تو ان بچوں کو اس نسل کو مضبوط کرنا ہے تو اسلامی اسکول قائم کرنے پڑیں گے. تو یہاں یہ نیت کی ہے مولانا ہاشم صاحب نے ان کے والد صاحب نے. اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے اور یقینی طور پر پورا ہوگا. جب کوئی نیک بندہ نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ تک آ جاتی ہے. ایسے ہی تمام ائمہ حضرات علماء کوئی نہیں کرے گا, یہ علماء اور ائمہ ہی کریں گے. کھڑے ہو کے قوم ساتھ دے گی. قوم پر اب بھی اعتماد اور بھروسہ ہے. جب آواز لگائی جاتی ہے خاص طور سے اہل علم آواز لگاتے ہیں تو قوم ساتھ دیتی ہے, قوم پیچھے نہیں ہٹتی ہے. یہ علماء ائمہ فکر مند ہوں گے, آواز لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے میوات میں ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہے ایسے ہی میوات میں ہر مسجد کے ساتھ اسکول کا نظام قائم ہو جائے گا جس کا نام اسلامی اسکول ہو جائے گا. اسلامی ماحول میں اسکولی تعلیم وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. مسجد کی آبادی کے لیے فکر مند ہونے بس کوئی خاص بات آپ کرنی چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد تعالى لا اله الا انت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطایا سے درگزر فرما. ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. برے کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تیرے سراسر گنہگار بندے ہیں. میرے مولا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے. اللہ ہم اس قابل کہاں تھے ہم تیرے گھر میں آ کر بیٹھے. اے اللہ تو نے ہم کو توفیق بخشی, تو نے راستہ بتایا, اپنا گھر تعمیر کروایا. تیری محبت میں تیرے گھر کی محبت کا ہم سب یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. میرا مولا تو ہم سب کے ناز رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ خاص تعلق نصیب فرما. اپنے واجبات سے ہمارے قلوب کو مستقبل فرما. الہ العالمین سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زندگی کو اتارنے کی توفیق نصیب فرما. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. صحابہ کے ساتھ تعلق اور محبت پیدا فرما. ان کے ایک ایک طریقے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ساری دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کے نیک بندے سارے عالم میں پریشانی کے عالم میں ہے, اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ آپ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے, کھانا دیا ہے, مکان دیا ہے, چین سے رہنے کا موقع دیا ہے, اچھے لگتے کپڑے دیے ہیں. اے اللہ ایک قوم ایسی بھی ہے جو مکانوں سے محروم ہو گئی ہے. پچھلے 1.5 سال سے اے اللہ وہ لگاتار بمباری کو برداشت کر رہے ہیں. ان کے مکان ٹوٹ چکے ہیں میرے مولا. ان کے پاس بستر نام کی چیز نہیں بچی ہے. اے اللہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں بچا ہے. الہ العالمین ان کی مدد فرما. چین اور سکون کے ساتھ رہنے کا موقع نصیب فرما. امن و امان کی زندگی ان سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اے اللہ شکر کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اے اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما. میرے مولا آپ نے فضل فرما کر اپنا یہ گھر شاندار بنوا دیا ہے. اللہ اس کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. سارے لوگوں کو ایمانی محنت کے ساتھ اعمال کی پابندی کے ساتھ اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. مساجد کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا کی باتیں کرنے سے حفاظت فرما. اللہ مساجد کی صفائی کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. تیرے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے محنت کی, جنہوں نے کوشش کی, تیرا گھر بنایا, اللہ ان کو بہتر جزا نصیب فرما. اللہ جس طرح انہوں نے دنیا میں یہ عظیم الشان مسجد تعمیر کی ہے, جنت میں ان کے لیے اسی طرح عظیم الشان محل بنا دیجیے. اپنی شان محل بنا دیجیے. اللہ جن لوگوں نے
दिन रात की फिक्र न करके, गर्मी सर्दी की फिक्र न करके मस्जिद को बनाने के लिए दिन रात एक किया है, हम मस्जिद के कामों की निगरानी की है, उनको बेहद जज़ाए खैर नसीब फरमा, आखिरत में अच्छा बदला नसीब फरमा। इलाहा आमीन। इस्लामी स्कूलों को कायम करने की फिक्र हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह जगह जगह इन नई नस्ल की हिफाजत के लिए अइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात को गौर करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अइम्मा और उलमा के सीनों को इस अजीम काम के लिए खोल दीजिए। अल्लाह में इसकी फिक्र लेने इस तरह की तौफीक नसीब फरमा। इलाहा आमीन। हमारे इस वतन में भी अमन की हिफाजत की हवाएं चला दीजिए, हर तरह के खतरे से अहले ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह वो तदबीर कर रहे हैं और तरह तरह के साजिशें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा तदबीर करने वाला है, तेरी तदबीर के सामने कोई तदबीर चलने वाली नहीं है। हमें यकीन है कि आप हमारी हिफाजत फरमाएंगे, इस वतन की हिफाजत फरमाएंगे। ऐ अल्लाह अपनी अपनी तदबीर को आप गालिब फरमा दीजिए, उनकी तदबीर को मखलूफ फरमा दीजिए। सारे आलम में उलमान की हवाएं चला दीजिए, दीनी मदारिस की मराकिज़ की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा दीजिए, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा दीजिए। तेरे नेक बंदे एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक मुल्क से दूसरा मुल्क अपना बिस्तर अपने कांधे पर उठाकर दीन की मेहनत के लिए जो निकले हुए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह उम्मत के छोटे छोटे बच्चे सर्दी के ज़माने में बगैर किसी गर्मी लिए हुए अल्लाह के इस्लाम में बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी इबादत को कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह उम्मत के लिए जो आदमी जहाँ जो कोई फिक्र कर रहा है, उनकी फिक्रों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे काबिल की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनकी इखलास की दौलत से माल फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मक्कारों के मकर से हिफाजत फरमा, कायदीन के कैद से हिफाजत फरमा। इलाहा आमीन। हमारी माँ बेटियों की हिफाजत फरमा, शर्म हया की दौलत से माला माल फरमा, सबको इस्लामी लिबास पहनने की तौफीक नसीब फरमा। आप इस लिबास को देखकर हज़रत फातिमा याद आ जाए, रुक़ैया और ज़ैनब याद आ जाए, इस तरह का लिबास बहन बेटियों को पहनने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उनकी गलती कब है, असल गलती हमारी है, हम इस तरह का लिबास लाकर उनको देते हैं। इस मामले में हमको गैरत का होने की तौफीक नसीब फरमा, इस्लाम के मुताबिक लिबास लाने की तौफीक नसीब फरमा, पर्दे की तौफीक नसीब फरमा, शर्म हया की दौलत से माला माल फरमा। इलाहा आमीन। जब तक हम जिंदा रहें ईमान और इस्लाम की जिंदगी हमको नसीब फरमा, खास मक़सद वज़ीफ़ा का कलमा जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। सभी साथियों से कुछ बातें अर्ज करनी है। नंबर एक तो यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीम मस्जिद में एक अच्छे इमाम का अल्लाह इंतखाब कर दिया है, अच्छे कारी हैं, अच्छे हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे आलिम हैं माशाअल्लाह, देवबंद से फारिग हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम कल ही से हम मकतब की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों की तालीम की, और ये कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला कि बेहतर तालीम की हम इंतज़ाम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि बेहतर तालीम का इंतज़ाम हो, बेहतर तालीम का निज़ाम बने। दूसरा इंशाअल्लाह हमारा इरादा यह है कि मकतब के साथ हम बच्चियों के लिए स्कूल का निज़ाम कायम करने चाह रहे हैं। उसमें हमारी ये अपने अंदर से तमन्ना ये है कि इब्तिदाई बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छोटी छोटी क्लासों में, उनको तो मुख्तसर पढ़ाएंगे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा मस्जिद की ज़ियारत करा दें जिसके इफ्तिताह के मौके पर आना हुआ है। मौलाना हाशिम साहब मेवली वालिद मोहतरम के शागिर्द और आशिक़ ज़ार हैं। उन्होंने मस्जिद की बुनियाद डाली है और मस्जिद ही के पीछे इस्लामिक स्कूल वो बना रहे हैं माशाअल्लाह। जगह भी उन्होंने ले ली है और बुनियाद का काम शुरू है। पिलरों की खुदाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्द उम्मीद है 3 मंजिला इमारत की तकमील होगी। आप हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह उनके इदारों को, उनके इरादों को मजबूत फरमाए और इस काम की तकमील के लिए गैब से मदद फरमाए। माशाअल्लाह यहाँ पर 3 मंजिला इमारत तामीर होगी जिसके अंदर इस्लामिक स्कूल का क़ियाम होगा, और जिस तरह के इरादे और आज़ाइम हज़रत मौलाना हाशिम साहब ने हमारे सामने ज़ाहिर किए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत बड़ा फ़ायदा इलाक़े के लिए होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम ने भी
جب شروع میں مولانا ہاشم صاحب نے اس ارادے کا اظہار کیا تھا تو والد محترم نے بڑے ہی بلند بانگ الفاظ کے ساتھ ان کے ارادے کی تائید فرمائی تھی، اور والد محترم ہی اس مسجد کی اور اسکول کی جگہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور والد محترم نے فرمایا تھا کہ آپ اس جگہ کو چن لیجئے، یہ بہت بہترین جگہ انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی۔ تو حضرت والد محترم کی سرپرستی اور دعاؤں کے ساتھ ہی مولانا ہاشم صاحب نے کام کا بیڑا اٹھایا۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت مسجد کی عمارت کی تکمیل تو ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ اسکول کی بھی تعمیر ہو جائے گی، اور والد محترم کی بڑے دنوں سے یہ تمنا رہی ہے، خاص طور سے جو وقت اب آ چکا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسکول ہیں وہاں پر سرکاری احکامات کے تحت اس طرح کے کام طلباء سے انجام دلائے جاتے ہیں، کبھی گیتا ڈے کے نام پر، کبھی یوگا ڈے کے نام پر، اور ان تمام چیزوں کی ویڈیوز اور تصاویر بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو یعنی کہ بچے کا جب دل ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بچہ اثر قبول کر لیتا ہے۔ ان تمام برائیوں سے حفاظت کے لیے ہی والد محترم کا بڑی تمنا ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں اور اس طرح کے اسکول قائم کیے جائیں جہاں پر دنیاوی تعلیم ہو، جہاں سے ہمارے انجینئر، ڈاکٹر اور اسی طرح سے وکیل، تمام طرح کی جو ہمیں دنیاوی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے دل میں قرآن کریم کی تعلیمات کا اور قرآن کریم کی تعلیمات و احکام کا وہ اثر بھی ان کے اندر نظر آئے، اور تاکہ وہ تمام طرح کی زمانے کی گمراہیوں سے محفوظ رہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور حضرت مولانا ہاشم صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ارادوں کو مزید تقویت بخشے اور خوب کام لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔